أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ میرے عزیز و پیارو بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 8 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع کی 8 آیتیں ہیں، اور ان آیات کے اختتام پر دوسرا رکوع سورہ انبیاء کا یہ مکمل بھی ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 اور 29، یوں ٹوٹل 8 آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں عقیدہ توحید کو بہترین انداز میں سمجھایا ہے۔ چنانچہ باری تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اچھا اس سے پہلے گزشتہ کل جو آیتیں پڑھی گئی تھی اس میں جو ہے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ یہ توحید کی ایک عام فہم دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا مستقل خدائی کا حامل ہوتا اور کوئی کسی کا تابع نہ ہوتا۔ اس صورت میں ان کے فیصلوں کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا تھا۔ اب اگر ایک خدا نے ایک فیصلہ کیا اور دوسرے خدا نے دوسرا فیصلہ، تو یا تو ان میں سے ایک دوسرے کے آگے ہار مان لیتا، تو پھر وہ خدا ہی کیا ہوا جو کسی سے ہار مان لے، یا دونوں اپنے اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے زور لگاتے، تو متضاد فیصلوں کی تنفیذ سے آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی دلیل کی ایک دوسری تشریح یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ آسمان اور زمین کے لیے الگ الگ خدا مانتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ عقیدہ اس لیے بالکل باطل ہے کہ مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ پوری کائنات ایک ہی مربوط نظام میں بندھی ہوئی ہے۔ چاند، سورج اور ستاروں سے لے کر دریاؤں، پہاڑوں اور زمین کی نباتات اور جمادات تک سب میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان سب کو ایک ہی ارادے، ایک ہی مشیت اور ایک ہی منصوبہ بندی نے کام پر لگا رکھا ہے۔ اگر آسمان اور زمین کے خدا الگ الگ ہوتے تو کائنات میں اس ربط اور ہم آہنگی کا فقدان ہوتا، جس کے نتیجے میں یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سو اللہ فرماتے ہیں اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک صاف ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی فیصلے لیتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی نہ کسی کو جواب دینا ہے، لیکن ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہیں۔ اسی لیے ملنے والی ہر سانس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ 3 سوال قبر میں، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، اور میدان محشر کے 5 سوال۔ زندگی دی تھی کہاں خرچ کی، جوانی دی تھی کہاں اڑائی، مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم پر کیا عمل کیا۔ تو ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو جواب نہیں دینا ہے۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہے جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایک عقلی دلیل تو پچھلی آیت میں بیان فرما دی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا اگر آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے، جس کی تشریح ابھی اوپر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نقلی دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں نقلی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں توحید کے عقیدے پر ہی زور دیا گیا ہے۔ اس قرآن کریم کے علاوہ جتنی کتابیں پچھلی قوموں پر نازل کی گئی، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، ان سب میں یہی عقیدہ بیان ہوا ہے، کیا؟ توحید کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ یعنی ساری آسمانی کتابوں میں اللہ نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے، اور سارے نبیوں نے آ کر اسی بات کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، سو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، تو اللہ کے ایک ہونے پر عقیدہ توحید پر عقلی دلیل بھی بیان ہو گئی اور نقلی دلیل بھی بیان ہو گئی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ اہل عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جیسے یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ فرشتوں کو مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، اور یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سورہ صافات میں بیان کی ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ تمہارے لیے بیٹے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں ہو، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے
اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا نا سورہ تحریم میں لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، جن چیزوں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو اللہ کے آرڈر کو فوراً فالو اپ کرتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بالکل بھی نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے یعنی فرشتے، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن طاقتوں کے مالک ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، حالانکہ وہ کہیں گے نہیں، لیکن بالفرض مان لو اگر ان میں سے کوئی یوں کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم کی سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے دائمی جہنم کیوں ہے مشرکوں کے لیے کہ جو اللہ کے علاوہ اور کسی کو اپنا خدا بناوے یا اللہ کی خدائی میں کسی اور کو شریک کرے، کہ اس سے بڑا جرم ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مالک خالق اور رازق خدائے رحمان نے ہمیں پیدا کیا، ہم دنیا میں آ کر اس کو بھول جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے ختم ہو جانے والی مخلوق ہی کو اپنا خدا بنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا اللہ کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہے سب کو جمع کر لو، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی تو چھوڑو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، اور وہ مکھیاں بیٹھ جاوے نا تو یہ ان کے اوپر یہ مورتیوں کے اوپر تو وہ اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، عابد بھی کمزور اور معبود بھی کمزور، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میرے عزیز و پیارو بڑا انعام ہوا، اللہ نے نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت ہدایت عطا فرمائی۔ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور ان نعمتوں کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آؤ آج ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آج مغرب بعد سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، آخری عشرہ ہے میرا عزیزو، آخری 10 دن بچے ہوئے ہیں، ان میں جو ہے خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جیسے کل بھی بتلایا تھا تراویح میں اور گروپ میں بھی یہ میسیج ڈال دیا تھا، یہ دعا پڑھتے رہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، امام احمد نے جو ہے اپنی مسند احمد میں اور امام ترمذی نے ترمذی شریف میں، امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ شریف میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں اس میں کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتے رہیے، اور ان مبارک راتوں کو جو ہے نا آپ قیمتی بنائیے، کچھ صدقہ وغیرہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے للہ اللہ کی راہ میں نکالیں خوب۔ دوسرا جو ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تیسرا قرآن کریم اور دیگر نوافل وغیرہ کا بھی جو ہے ہم لوگ اہتمام فرمائیں، اور فضول بحثوں سے، لغو مجلسوں سے، غیبت سے، چغلی سے اور غلط محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ سب کی جو ہے حفاظت فرمائے، دل کو پاک صاف کر دے، کسی کے متعلق دل میں کوئی کینہ نہ ہو، اس لیے کہ ایسی مبارک راتوں میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ماں باپ کے نافرمان اس کی مغفرت نہیں ہوتی، شراب پینے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جو ہے ٹکنے سے نیچے پائجامہ لے جانے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور بھی احادیث میں اور بھی کیٹیگری کے لوگ آئے ہیں، تو
کوشش کریں کہ ہمارا نام ان لوگوں میں نعوذ باللہ نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کرتے جائیں اور ہماری مغفرت بھی نہ ہو. تو محنت کی اور ہاتھ کچھ نہیں آیا. اس لیے اپنے دل کو ایک تو پاک صاف کر دیں, سب کو معاف کر دیں اور کہہ دیں اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا, جس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا نا میں نے سب کو معاف کر دیا. مولا اس امید پر کیا آپ بھی مجھے معاف فرما دے اور مجھ سے درگزر فرما دے. اللہ بڑے کریم ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ آپ کو اس رات کے انوار و برکات عطا فرمائیں گے. جس کو ایک رات مل گئی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا ہے نا. اب اندازہ لگا وہ لوگ جن کو ہر سال ملتی ہوگی ان کا تو کیا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہوگا. 83 برس 4 ماہ عبادت کا ثواب ہے اگر کسی کو ایک رات مل جاوے تو اس لیے جو ہے ہم ان راتوں کی خوب قدر کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے. 5 راتیں جاگنا کوئی مشکل کام نہیں. آج پہلی رات ہے, دین اس کے بعد 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. ہم نے اصل میں فکس کر لیا کہ 27ویں رات میں چونکہ قرآن مکمل ہوتا ہے ہمارے یہاں تو 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ نے اس کو فکس نہیں کیا ہے اور اس کے پیچھے حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی جمعہ کا بیان اس ہفتے جو آئے گا اس میں ساری ڈیٹیلز اور تفصیلات میں بیان کروں گا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان راتوں کا احیاء نصیب فرماوے اور خوب عبادت میں منہمک ہونے کی توفیق نصیب فرماوے. غفلت کاہلی سستی کو دور فرماوے اور ان 2 عشروں میں ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرماوے اور آئندہ 10 دنوں کے اللہ خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے. قرآن کریم سے بھی انتہائی عشق و محبت نصیب فرماوے اور قرآن اور حدیث کے علوم کو ہمارے اوپر کھول دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.